بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور اپنے یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے حضور والا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، میری ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد کراچی کا ایک رہائشی جس کی عمر 32 سال ہے، رشید، اس نے مجھے اپنا نام بتایا۔ انہوں نے مجھے ایک اپنی روداد بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے، کوئی 25 دن یا 30 دن پہلے، ان کی وائف اسٹوڈنٹ ویزا لے کے کراچی سے برطانیہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں، لیکن برطانیہ میں جا کے وہ لاپتہ ہو جاتی ہیں۔ اب لاپتہ کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ مسنگ ہو گئیں، غائب ہو گئیں، کسی نے اغوا کر لیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان سے لاپتہ ہو گئیں، یعنی ان کے نمبر انہوں نے بلاک کر دیے، ان کا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اور یہ وہ خاتون ہے، یعنی انہوں نے بتایا کہ جناب میری جو شادی ہوئی ہے نا، وہ غالباً 6-8 مہینے پرانی، ایگزیکٹ ڈیٹ انہوں نے بتائی تھی لیکن مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی، 6-8 مہینے پہلے ان کی ان سے شادی ہوئی۔ اور جس طرح سے انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، جو روداد انہوں نے بیان کیا، جو میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، پورا واقعہ آپ نے سننا ہے اور پھر کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، کیونکہ جب میں نے ان کا پورا واقعہ سنا تھا نا، تو یقین جانیے مجھے رشید نامی اس 32 سالہ نوجوان پہ بڑا ترس آ رہا تھا کہ دنیا کے اندر کس کس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ پورا واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ نے سن کے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ جناب رشید صاحب یہ بتاتے ہیں کہ میں پرائیویٹ فرم میں کام کرتا ہوں، زیادہ پڑھا لکھا یہ ہے نہیں، بیچلرز انہوں نے غالباً کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ پرائیویٹ فرم میں لگ گئے تھے۔ 32 سال ان کی عمر ہے، ان کی جو تنخواہ ہے وہ 80,000 ہے، لیکن کٹ کٹا کے ان کے ہاتھ میں 72-73,000 ان کو آتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے ان کے والدین نے ان سے ضد کرنا شروع کر دی کہ اب کمانے لگ گئے ہو، اچھا کمانے لگ گئے ہو، شادی کر لو۔ انہوں نے جناب گلشن میں رہنے، حالانکہ یہ بھی گلشن کے رہائشی ہیں بلاک 1 کے، انہوں نے کہا جناب گلشن میں رہنے والے خاندان سے ہم نے رشتہ طے کیا، جس گھرانے میں رشتہ طے کیا وہ فائنینشلی ہم سے بہتر تھے، پڑھے لکھے بھی زیادہ تھے، اور جن خاتون کے ساتھ، جس لڑکی کے ساتھ ان کی شادی ہونے جا رہی تھی، 25 سال کی وہ لڑکی تھی، ریسنٹلی وہ پاس آؤٹ ہوئی تھی، ماسٹرز اس نے کیا ہوا تھا، ان سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، ان سے زیادہ امبیشس تھی، جسے آپ کہتے ہیں نا ایمبیشس انسان کا ہونا، اس کو اپنی زندگی کے اندر بہت کچھ حاصل کرنا تھا، صرف شادی نہیں کرنی تھی، لیکن گھر والوں کے پریشر میں آ کے وہ شادی کرنے پر رضامند ہو گئی۔ اب جب شادی ہو جاتی ہے تب ان کی جو وائف ہوتی ہیں وہ ان کو بار بار اس بات پر اصرار کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یار کراچی کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے میں ماسٹرز کی ڈگری لے کے بیٹھی ہوئی ہوں، آپ 72,000 روپے کما رہے ہیں، 72,000 روپے میں کراچی میں ایک بائک پر تو گزارا ہو جائے گا، لیکن بائک سے آپ کبھی گاڑی پر نہیں آ پائیں گے۔ آج ہم 2 ہیں، کل 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، یہ خرچہ کیسے برداشت کریں گے؟ اب یہ رشید صاحب کہتے ہیں کہ یار میں جو نا بڑا سمپل سا انسان ہوں، میرے بہت بڑے خواب نہیں ہیں، بہت زیادہ گولز نہیں ہیں، بہت زیادہ اچیومنٹس میں نے اپنی زندگی میں نہیں کی، نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمپل لیونگ والا انسان ہوں، صبح جاؤں شام میں واپس آؤں، دوستوں کے ساتھ ٹائم گزاروں، بیوی کے ساتھ ٹائم گزاروں اور کھا پی کے سو جاؤں، اس سے زیادہ مجھے زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ لیکن وائف جو ہے نا وہ کافی زیادہ ایمبیشس تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم باہر جا کے کوئی نہ کوئی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، میں پڑھی لکھی ہوں، ماسٹرز میرے پاس ڈگری ہے، ہم اچھا کمائیں گے، ہمارے بچوں جب پیدا ہوں گے تب ان کی زندگی بھی وہاں پر شروع ہوگی۔ اب یہ رشید صاحب کہتے ہیں یار بھائی میں ان سب چیزوں میں نہیں ہوں، جو چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے، آپ نے یہاں نوکری کرنی ہے یہاں نوکری کر لیں۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ بھائی میں نوکری کر کے یہاں پر کیا کر لوں گی؟ آدھا کراچی تو اجڑا پڑا ہوا ہے، نوکری کسی کو ملتی نہیں ہے، ملتی بھی ہے تو 25-30 ہزار، 40 ہزار، 50 ہزار سے زیادہ نوکری نہیں ملتی، اور ہمارے حالات ایسے رہیں گے۔ لیکن خیر بار بار اصرار کرنے پر رشید صاحب راضی ہو جاتے ہیں، ریڈی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، میں تو اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی نہیں کر سکتا، میں کیونکہ 32 سال کا ہوں، میں نے 26 سال کی عمر میں اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی، اس کے بعد سے میں پروفیشنل لائف میں ہوں، تو مجھے تو شاید کوئی اسٹوڈنٹ ویزا نہیں دے گا۔ تو خاتون نے کہا میں اپلائی کرتی ہوں، میں مین اپلیکنٹ بن جاتی ہوں، آپ ڈیپینڈنٹ بن جائے گا، اور میں نے چونکہ ریسنٹلی ماسٹرز کیا ہے میں کسی اور چیز کے لیے اپلائی کرتی ہوں اور ایزیلی مل جائے گا، اور ان کو ایزیلی مل بھی گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی کس کے پاس جانا ہے؟ ایجنٹ کے پاس جو ہمارا یہ پروسیس کر سکے۔ یہ اپنے کسی ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جناب پورا پروسیس کر دیا جائے گا، لڑکی کا اسٹوڈنٹ ویزا لگ جاتا ہے، اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ بھی اپنی وائف کے پاس چلے جائیں گے، لیکن فی الحال ابھی آپ کی وائف جائیں گی۔ اب وائف کا انگلینڈ کے اندر دور دور تک کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی جان پہچان، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوستی یاری۔ اچھا جس یہ ایجنٹ کے پاس گئے تھے اس کی شہرت اچھی ہے، مطلب میں اکثر و بیشتر ایجنٹس کے خلاف بات کرتا ہوں کہ یار یہ جو ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں نا یہ لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، لیکن جس ٹریول ایجنٹ کے پاس گئے ان کی تھوڑی شہرت بہتر تھی۔ انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہم اپنے کسٹمرز کے لیے یہ کام کرتے ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا لگانے کے لیے، پہلی بار برطانیہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست یار کوئی بھی نہیں ہوتا، تو ہم ان کو ایک طریقے سے
ایک وارم ویلکم دینے کے لیے ہمارے جو پرانے جو گئے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے ہم نے اسپاؤس ویزے پر کسی کو بھیجا ہو، چاہے ہم نے اسٹوڈنٹ ویزے پر کسی کو بھیجا ہو، ہم رابطے میں رہتے ہیں مستقل، تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو ویلکم کر لیجئے گا اور ان کی اکوموڈیشن کے معاملات دیکھ لیجئے گا. اکوموڈیشن یہی کروا کے دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے گا، ریسیو کر لیجئے گا، انسان کو اکیلا فیل نہ ہو، پہلی بار آ رہا ہوتا ہے. اب خاتون کے ساتھ یہی کچھ ہوا. خاتون کی آگئی ڈیٹ جو ان کی وائف تھی اور ان کو فلائی کرنا تھا. بوجھے دل کے ساتھ رشید صاحب نے اپنی وائف کو خیر روانہ کیا. روانہ کرنے کے بعد جو ہے نا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، ان کا رابطہ اپنی وائف سے نہیں ہو. یہ جاتے ہیں اس ٹریول ایجنٹ کے پاس، کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، کیا آپ کا رابطہ ہوا؟ اور آپ نے کہا تھا کہ میں ان کو ریسیو کرواؤں گا، ان کی اکوموڈیشن دلواؤں گا، اس چیز کے آپ نے پیسے چارج کیے تھے، کیا ہوا ان سارے معاملے کا؟ تو یہ اب بڑی دلچسپ کہانی بیان کرتے ہیں. وہ جو ٹریول ایجنٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا بندہ ایئرپورٹ پر موجود تھا اور وہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے موجود تھا. 3 گھنٹے تک وہ وہاں پر کھڑا رہا. انہوں نے کہا کہ وہ خاتون آئی ہی نہیں ہے. وہ خود پریشان بیٹھا تھا کہ بھائی یہ خاتون گئی تو گئی کہاں؟ یہ لینڈ کی ہیں، ظاہر سی بات ہے پلین میں بیٹھی ہیں تو لینڈ تو کیا ہوگا انہوں نے، لیکن وہ کہاں چلی گئیں کسی کو کچھ نہیں پتا چلا. بعد میں جب چیزوں کا پتا چلتا ہے، یہ صاحب بھی کچھ اپنی ریسورسز استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہیں. اور بھائی obviously پاکستان تو ہے نہیں کہ بندہ غائب ہو جائے کسی کو کچھ پتہ ہی نہ چلے، راتوں رات بندہ کدھر نکل گیا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے. برطانیہ ہے وہ، آپ ایسے کہیں غائب نہیں ہو سکتے. اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب خاتون نے اپنا ایک پلان بنا رکھا تھا. خاتون نے جو یہ انگلینڈ کا شوشہ چھوڑا تھا کہ میں انگلینڈ جا کے پڑھنا چاہتی ہوں، وہ بیسکلی پڑھنا نہیں تھا، ان کے اپنے کچھ آپ سمجھ لیجئے اپنے ارادے تھے، اپنے معاملات تھے، جس کو انہوں نے اپنے شوہر سے بھی پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اپنے گھر والوں سے یعنی اپنے جو سگے ماں باپ ہیں ان سے بھی پوشیدہ رکھا تھا. وہ ان سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن گھر والوں کے پریشر میں آ کے شادی کر لی. لیکن ان کے اپنے معاملات تھے اور اسی بندے نے ان خاتون کو ریسیو کیا وہاں پر. جبھی جو یہ ٹریول ایجنٹ کا بنتا تھا 3 گھنٹے تک ایئرپورٹ پر کھڑا رہا، لیکن اس کو کچھ نہیں پتا چل سکا کہ بھائی وہ خاتون گئی تو گئی کہاں. بعد میں جب انہوں نے کچھ چیزیں معلوم کرانی شروع کی، پتہ لگانی شروع کی، تب پتہ چلا کہ بھائی خاتون نے اپنا ہی کچھ معاملہ وہاں پر سیٹ کیا ہوا تھا اور وہ اسی بندے کے ساتھ چلی گئی، اور غالباً شاید اب ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ نہیں رکھنا ہے. اب رشید صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ان کے جتنے بھی ٹریول ایکسپنس تھے نا، اور میں آپ کو بتاؤں اسٹوڈنٹ ویزے پہ جو ٹریول ایکسپنس ہوتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا میرے بھائی. لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں، لوگوں کے سب کچھ بک جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، جو فیسیں ادا کرتے ہیں، پہلی سیمسٹر کی جو فیس ہوتی ہے، کیونکہ پہلی سیمسٹر کی فیس 1 سال کی فیس دے کے وہاں پر چلے جاتے ہیں، ایڈمیشن فیس ہوتی ہے. اس کے بعد وہ وہیں پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہیں سے کماتے ہیں اور وہی یونیورسٹیز کو وہ پے کر رہے ہوتے ہیں. اب 72,000 کمانے والا ٹیکس نکالنے کے بعد، کیونکہ ٹیکس کے ساتھ یا دیگر معاملات کے ساتھ بیچارے کی جو تنخواہ تھی نا وہ 80,000 تھی. اس 80,000 میں وہ اپنا گھر بھی چلاتا تھا، اپنے معاملات بھی دیکھتا تھا. انسان کے اپنے بھی 10 خرچ ہوتے ہیں، والدین کے بھی ہوتے ہیں، گھر کے بھی ہوتے ہیں. پھر شادی بھی اس نے کر لی تھی. پھر وائف نے اس بات کا تقاضا کر دیا تھا کہ نہیں بھائی میں نے تو پڑھنے کے لیے باہر جانا ہے اور ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے. اس بندے نے اس لڑکی کے لیے یہ کچھ بھی کر لیا. اب وہ اپنے ساس سسر کو بول رہا ہے کہ بھائی یہ بتائیے یہ کیا معاملہ ہوا ہے. ساس سسر نے کہا بھائی ہم نے تو شادی کی تھی، ہم نے تھوڑی آپ سے کہا تھا کہ آپ پڑھنے کے لیے بھیجیے. آپ ہی اپنی بیوی کی محبت میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ آپ نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا. اس نے کہا بھائی میں نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے اس مقصد کے لیے تھوڑی بھیجا تھا. اب جہاں تک مجھے اس بات کا آئیڈیا ہوا ہے، جو میں نے اس چیز کی ڈیٹیلز نکالی، جو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ معاملہ اب وہ ہو رہا ہے کہ علیحدگی کے پیپرز بھیجے جا رہے ہیں کہ بھائی علیحدگی کے پیپرز بھیجیں گے، آپ اپنے گھر میں اپنے گھر، اور یا وہاں سے وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز شروع کر دیں گی. اور یہ مطلب جو بندہ میں کیا، کیونکہ بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی بیان کی ہیں جو میں یہاں پر بیان نہیں بھی کر سکتا ہوں، کہ انسان کو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار مجھے بہت بری طریقے سے استعمال کیا گیا. ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے جو سیڑھی کا استعمال آپ کو کرنا پڑتا ہے، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یار وہ سیڑھی مجھے بنائے گی اور اس کے بعد میرے اوپر قدم رکھ کے دوسری جگہ چلی گئی. پھر اس نے مطلب اب ایک انسان ہوتا ہے obviously جب اس طرح کی اس کو اتنا زندگی کا اتنا بڑا دھوکہ ملتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار سامنے والا کامیاب ہو جائے گا. کسی کا دل دکھا کے، کسی کو دھوکہ دے کے، ایک شخص کے نکاح میں ہو کے اگر آپ اس طرح کے کام کرتے ہو تو کیا آپ کو کامیابی مل جائے گی؟ اور جس کے ساتھ بھی آپ ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے جو بھی ہے آپ کے اپنے ذاتی معاملات ہیں، ذاتی ریلیشنز ہیں، لیکن جس کے بھی ساتھ ہو، کیا اس کے بیک آف دا مائنڈ میں، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ یار اس شخص نے اپنے شوہر تک کو دھوکہ دیا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی غالباً شاید لا تعلقی کر لی ہوگی. ماں باپ تو ایک ایسی کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی مخلوق ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہر صورت میں معاف کر دیتے ہیں، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی مقصد کے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. خالصتاً رشتہ جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، بچوں کا ماں باپ سے بھی نہیں ہوتا.
ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے اس کا دنیا میں کوئی مطلب اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، نظیر نہیں مل سکتی. تو اس شخص کے مائنڈ میں بھی ہوگا کہ یار اس نے اپنے شوہر کو بھی چھوڑ دیا، اور وہ شوہر جسے 6-8 مہینے پہلے شادی کی تھی، یعنی آپ نے شادی صرف گھر والوں کے پریشر میں آ کے کر لی. آپ نے اپنے شوہر کو قائل کر لیا کیونکہ وہ قائل ہو سکتا تھا، نرم تھا، مول تھا، بیوی کی بات مان سکتا تھا. وہ اس طرح کا ایک روایتی قسم کا جو مرد ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر معاملات چلانے، جس طرح سے خاتون کو چلانے، وہ ساری چیزیں نہیں تھیں. اس کا استعمال کر کے آپ یہاں تک تو پہنچ گئے ہو سکتا ہے آگے پہنچنے کے لیے آپ اس شخص کا استعمال کر رہے ہو جس شخص نے آپ کو ریسیو کیا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کوئی واقعہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، کیونکہ obviously ان تمام واقعات کو شیئر کرنے کا مقصد ایجوکیشن اور انفارمیشن پرپس پر ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو، کسی اور کے ساتھ اس طرح کا واقعہ رونما نہ ہو کہ بھائی ہم تو ڈسے گئے، آپ مت ڈسے جائیے گا بھائی، کیونکہ جتنا درد ہوتا ہے نا وہ آپ کو شاید اندازہ اس بات کا نہ ہو. صرف ایجوکیشنل اور انفارمیشن پرپس پر میں سارے واقعات انہی کی مرضی سے obviously آپ سے شیئر کر رہا ہوتا ہوں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.